الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال إنك لعلى خلق عظيم وقال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. برادران اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، بزرگی و بڑھائی مالک کائنات خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، دولت اسلام سے جس نے ہمیں سرفراز کیا. لاکھوں درود و سلام ہو اس روئے زمین پر بھیجے گئے فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین، امام المرسلین، خاتم النبیین بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث کیا. برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے یا جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا کیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے مقام اور مرتبے تک نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، اور نہ کوئی مقرب ترین فرشتہ. یہ ہمارا ایمان ہے. بلکہ یوں سمجھیے آج کے ٹاپک کا یہ دعویٰ ہے، یہ اللہ نے نبی کو جو مقام دیا ہے، اللہ نے نبی کو جو مرتبہ دیا ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کو نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے، اور نہ کوئی مقرب ترین فرشتہ. تو آج کے خطبے کا یہ دعویٰ ہے، اسی دعوے کو ثابت کرنا ہے، اور اسی دعوے سے متعلق کچھ دلیلیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اخلاق کی انتہائی بلندی پر فائز ہیں. آپ اللہ نے کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے مقام اور مرتبے، آپ کے شان کو ہم نے بلند کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے واقعہ معراج کو آپ تصور میں لائیے. واقعہ معراج، حقیقت میں واقعہ جو معراج ہے یہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت کی تفسیر ہے واقعہ معراج. معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کے معنی ہوتے ہیں عظمت کے، بلندی کے. اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت کی اس بلندی تک پہنچایا ہے جس سے بڑھ کر بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے حقیقت میں واقعہ معراج جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. اس کا پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے. مکے سے بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے آسمان دنیا کا جو سفر ہے اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مکے سے بیت المقدس کا سفر کرایا.
اور اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے سے تمام انبیاء اکرام کی روحوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ دیکھیے آپ کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے اسراء کے ذریعے سے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب نصیب ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے سارے انبیاء اکرام کی روحوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول آئے، اللہ نے سب رسولوں کو جمع کیا بیت المقدس میں۔ نماز کا وقت آیا، امامت کی باری آئی۔ امامت کے لیے کس کو آگے بڑھایا گیا؟ جبریل نے کس کو بڑھایا؟ ابراہیم خلیل موجود تھا یا نہیں تھا؟ موجود تھے نا ابراہیم خلیل بھی، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود تھا، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود تھا، اولو العزم پیغمبر اس مبارک مجلس میں موجود تھے، لیکن جبرائیل نے امامت کے لیے کس کو آگے بڑھایا؟ جبرائیل نے امامت کے لیے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا۔ آپ نے سارے انبیاء اکرام کی امامت کرائی، تو اس سے آپ کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کو تمام انبیاء اکرام کی امامت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ واقعہ بس اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو اسراء رہا، اور پھر اسی طرح سے معراج کا سفر، بیت المقدس سے آسمان دنیا کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ پھر آپ کو معراج کرائی گئی، مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جب میں گزرنے لگا چھٹے آسمان سے، موسیٰ رونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، رونے کا سبب پوچھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یا ربی ان هذا الغلام الذي بعثته بعدی، اے پروردگارہ یہ نوخیز لڑکا، یہ نوخیز جوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اس کے امتی میرے امتیوں کے مقابلے میں بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں جنت میں جانے والے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تبصرہ بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس امید میں تھا کہ مجھ سے زیادہ مقام اور مرتبہ کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ نے پردے کی آڑ میں اللہ سے گفتگو کی، ہم کلامی ہوئی، اللہ نے نماز کا تحفہ آپ کو عطا کیا، صلاۃ کا تحفہ آپ کو دیا گیا، اور اس سے جو ہے صلاۃ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اسلامی عبادتوں میں صلاۃ، نماز، وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر فرض نہیں کی گئی بلکہ آسمانوں پر فرض کی گئی، اور نماز وہ واحد عبادت ہے جو بلا واسطہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی۔ بقیہ اسلام کی جتنی بھی عبادتیں، چاہے زکوٰۃ لیجئے، روزہ لیجئے، حج لیجئے، یہ ساری عبادتیں بواسطہ جبریل آپ پر فرض کی گئی اور زمین پر فرض کی گئی، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بلا واسطہ جبریل آسمانوں پر فرض کی گئی۔ نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو جو ہے اسراء اور معراج، اس سفر سے آپ کے بہت سارے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے الحمدللہ ہمارے سامنے حدیث کی کتابیں موجود ہیں، بخاری، مسلم، اور پھر اسی طرح سے سنن اربعہ کی جو کتابیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک پہلو نمایاں ہو سکتے ہیں۔ چلیے میں اس موضوع کو اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا تفصیل۔ حقیقت میں عالم جو ہیں یہ چار ہیں، ایک ہے عالم روح، عالم ارواح جس کو کہتے ہیں عالم ارواح، اور ایک ہے عالم دنیا، اور ایک عالم ہے عالم برزخ، اور ایک عالم عالم آخرت۔ کتنے عالم ہوئے؟ چار۔ ایک عالم ارواح، اور دوسرا عالم دنیا، تیسرا عالم برزخ، چوتھا عالم آخرت۔
اللہ نے ان چاروں عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا ہے۔ پہلا عالم ارواح، دیکھیے عالم ارواح میں اللہ نے دو عہد لیے۔ ایک عہد تمام ابن آدم سے، تمام اولاد آدم سے لیا گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی ساری نسل کو نکالا۔ نکالنے کے بعد اللہ نے اپنے آگے پھیلا کر کے تمام اولاد آدم سے ایک عہد لیا، جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ عہد ہے جو تمام اولاد آدم سے بلا کسی استثناء لیا گیا تھا، تمام اولاد آدم سے عہد لیا گیا تھا، عہد الستو کا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں موجود ہے، جس میں اللہ نے تمام اولاد آدم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام اولاد آدم نے بیک وقت اقرار کیا تھا، بلا، کیوں نہیں؟ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ اور پھر اسی طرح سے عالم ارواح میں اور ایک عہد لیا گیا تھا، کس سے؟ یہ تو تمام اولاد آدم سے تھا، اور ایک عہد انبیاء اکرام کی جماعت سے لیا گیا تھا، جس کا ذکر آل عمران کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ جو سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کی ہے۔ اللہ نے ایک عہد، ایک اگریمنٹ انبیاء سے کیا تھا۔ وہ کیا اگریمنٹ تھا انبیاء سے؟ اللہ نے وہ انبیاء اکرام سے کیا عہد لیا تھا؟ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ دیکھو، اگر تمہارے عہد نبوت میں، اگر تمہارے پریڈ میں، اگر تمہارے زمانہ نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے بھیج دیے جائیں تو تم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی رسالت کو ختم کرنا ہے، اپنی رسالت کو ختم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم کو ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا۔ جب آپ بھیج دیے جائیں تو انبیاء اکرام کا سکہ، ان کی نبوت کا سکہ چل نہیں سکتا۔ دیکھیے، آپ نے وہ مشہور و معروف روایت کہیں ایک بار سنی ہوگی، بیشتر خطبوں میں، بیشتر علماء اکرام کی زبانی آپ نے یہ روایت سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق کی تلاوت کر رہے تھے، تورات کے نسخے کی تلاوت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فتغیر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عمر تورات کے نسخے کی تلاوت کر رہے تھے، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ غضبناک ہو گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو اصبح فیکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی، اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں، لو بدا لکم موسیٰ، بعض روایتوں میں اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں، اگر اللہ موسیٰ کو دوبارہ زندہ کر دیں، واتبعتموہ، اگر تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کو فالو کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، لغللتم، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کہا گیا؟ دیکھیے، انبیاء اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ جب نبی کی نبوت نہیں چل سکتی تو اماموں کی امامت کیسے چلے گی؟ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام الانبیاء ہے۔ اللہ کے رسول کو امام بنانے والا کون ہے؟ کس نے امام بنایا؟ اللہ نے نا۔ ہماری دعوت یہی ہے، اس انسان کو اپنا امام بنا لو جس کو اللہ نے تمہارا امام بنایا۔ دیکھیے، اللہ جس کو امام بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اللہ جس کو امام بناتا ہے
وہ معصوم ہوتا ہے. ہم جس کو امام بناتے ہیں اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. معصوم کا مطلب گناہوں سے پاک، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. اگر غلطی ہو بھی جائے تو وحی کے ذریعے سے اصلاح ہو جاتی ہے. تو ہماری دعوت یہی ہے، واجب الاتباع کس کی ذات ہے؟ واجب الاتباع قیامت تک ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر بلا مشروط ہے. اور بقیہ اماموں کی جو اطاعت ہے یہ مشروط اطاعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ کامل اطاعت بھی ہے، مکمل اطاعت. اور بقیہ لوگوں کی اطاعت کامل اطاعت نہیں ہے، ناقص اطاعت ہے. اللہ کے نبی کی اطاعت کامل اطاعت ہے، بلا مشروط اطاعت ہے. بقیہ اماموں کی جو اطاعت ہے، علماء کی جو اطاعت ہے، یہ کامل اطاعت نہیں ہے بلکہ یہ مشروط اطاعت ہے. دیکھیے اس کی وضاحت کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نوٹ کرتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ذرا غور کیجیے گا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. دیکھیے اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے پہلے میں بھی. کیا کہا اللہ نے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اور پھر اسی طرح رسول کے لیے اطاعت کا لفظ دہرایا گیا، کہا واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور جو اولو الامر ہے، حکمران طبقہ ہے، یا بعض مفسرین کی روشنی میں جو علماء کا جو طبقہ ہے، وہ اولی الامر منکم، حکمران طبقے کی علماء کی اطاعت کرو. دیکھیے اطاعت کا لفظ علماء کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. پھر اطاعت کے لفظ کو دہرایا گیا نبی کے لیے، واطیعوا الرسول. جب علماء کی بات آئی، حکمران طبقے کی بات آئی تو وہ پر اکتفا کیا گیا. وہ اولی الامر منکم واطیعوا اولی الامر نہیں کہا گیا. اب اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے یہ مستقل اطاعت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، بلا مشروط اطاعت ہے. اور رسول کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے، بلا مشروط اطاعت ہے. اور علماء کی جو اطاعت ہے یہ مستقل اطاعت نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے تابع اطاعت ہے. اگر ان کی بات قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو سر اور آنکھوں پر، اگر ان کی بات قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء اکرام کی توقیر نہ کی جائے، ان کا عظمت، ان کا احترام دلوں میں رکھتے ہوئے. دیکھیے ہم اماموں کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتے. آپ اماموں کو پکڑیے گا، اماموں کو چھوڑیں گے تو دین چھوٹ جائے گا. آپ اماموں کی اس بات کو چھوڑیے جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہے. اماموں کو پکڑیے، ابو حنیفہ کو بھی پکڑیے، امام شافعی کو پکڑیے، امام مالک کو پکڑیے، امام ابو حنیفہ کو پکڑیے، امام بخاری کو پکڑیے، مسلم کو پکڑیے. آپ جتنے اماموں کو پکڑنا چاہتے ہیں پکڑیے، لیکن ان کی اس بات کو ترک کرنا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. اسی لیے معصوم صرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عموماً کہا کرتے تھے کیا؟ کل منا یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر. ہم میں سے ہر ایک انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس خبر والے کے. اللہ کے نبی کی خبر کی طرف اشارہ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے خطاب ہو کر کے کہا کرتے تھے کل منا یؤخذ ویرد. اب امام مالک امام دار الہجرہ، پائے کے محدث، پائے کے فقیہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کل منا یؤخذ ویرد. ہم میں سے ہر ایک انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس خبر والے. اس کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، اس کی کسی بھی بات کو ٹھکرایا نہیں جائے گا. تو غرض عظمت رسول ہماری گفتگو تھی. اللہ نے تمام انبیاء اکرام کو عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل کرایا. اللہ نے ان سے عہد لیا. اب چلیے ہم لوگ آتے ہیں دوسرے عالم کی طرف. اس کو عالم دنیا کہتے ہیں. عالم دنیا میں آپ کی عظمت کیا ہے؟
اللہ نے آپ کو جو رسالت عطا کی ایک عالمگیر رسالت ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نسل انسانی کی طرف ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہم نے تجھے بنا کر کے بھیجا ہے. اور دیکھیے بخاری اور مسلم کی وہ مشہور معروف حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعطیت خمسا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی دوسرے نبیوں کو عطا نہیں کی گئی ہیں. 5 چیزیں. اس میں سے ایک چیز آپ نے کیا بتائی؟ مجھ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے، مجھ سے پہلے جو نبی آتے تھے، صرف اپنی قوم کے لیے آتے تھے، ان کی دعوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی. لیکن مجھے ساری دنیا والوں کے لیے، ہر کالے اور گورے کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تو آپ کی جو رسالت ہے یہ عالمگیر رسالت ہے. آپ نسل انسانی کے رہبر اور رہنما ہیں. تو اللہ نے آپ کو عالمگیر رسالت عطا کی. اب عالمگیر رسالت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسمانی پیغام کی آمد پر مہر لگا دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھایا. کہا کہ میری اور میرے علاوہ دیگر انبیاء اکرام کی مثال کیا ہے؟ اس آدمی کی سی ہے جو گھر بنائے، جو محل تعمیر کرے، اس کو اچھا بنائے، خوبصورت بنائے، مکمل بنائے، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے. اب لوگ اس محل میں داخل ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ اس محل کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید اگر وہ اینٹ بھی اگر رکھ دی جاتی تو محل کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھر کی، اس محل کی آخری اینٹ کون ہوں؟ میں ہوں. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو بھی آپ کی بعثت کے بعد نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ دائمی معجزہ. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی آئے ان کو بھی اللہ نے معجزے عطا کیے. وقتی معجزے تھے، کسی نے دیکھا کسی نے سنا. لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا ہے یہ کیا ہے؟ دائمی معجزہ ہے. قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہ کون سا معجزہ ہے؟ ہاں، قرآن کی شکل میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا ہے یہ ایک دائمی معجزہ ہے. بقیہ انبیاء کرام کے معجزے وقتی معجزے تھے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ یہ ایک دائمی معجزہ ہے. تو غرض چونکہ وقت مختصر ہے، مجھے چاروں عالم سے متعلق گفتگو کرنی ہے، ورنہ عالم دنیا اس ٹاپک پہ بھی جو ہے بہت ساری حدیثیں کوٹ کی جا سکتی تھی. معراج کا واقعہ بھی عالم دنیا کے بارے میں ہے. اب چلیے ہم لوگ آتے ہیں عالم برزخ. چونکہ وقت مختصر ہے، بات کو سمیٹنا بھی ہے. عالم برزخ، عالم برزخ میں بھی آپ کے مقام اور مرتبے کو وعدے کیا گیا ہے. دیکھیے جب میت کو اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار جب اس کو دفن کر کے دور ہو جاتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. میت کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہیں اور فرشتے ان سے کئی ایک سوالات کرتے ہیں. بعض روایتوں کی روشنی میں 3 اور بعض روایتوں کی روشنی میں 4. بعض روایتوں میں بیہقی وغیرہ کی روایتوں میں ایک سوال کا اضافہ کر دیا گیا ہے، هل قرأت کتاب اللہ، کیا قرآن پڑھنے کی توفیق ہوئی یا نہیں ہوئی؟
قرآن کے بارے میں بھی ایک سوال کا بیہقی وغیرہ کی روایتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، ورنہ جو مشہور روایتیں ہیں اس میں صرف 3 سوالات ہیں۔ اس میں سے ایک سوال کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کون سا سوال ہے؟ ایک سوال، ہاں، اس میں سے ایک سوال آپ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کسی امام کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ادھر تم کس امام کو فالو کرتے تھے؟ نہیں، سوال کس بارے میں ہوگا؟ ہاں، من نبیو کا، ماذا تقول فی الرجل الذی بعث فیک، او کما قال، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان ان سوالات کا جواب یاد کر لیتا ہے تو اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ حقیقت میں انسان کی زندگی کا خلاصہ یہ 3 سوالات ہیں۔ دنیا ایگزام ہال ہے نا، انسان کی زندگی کا خلاصہ بس یہی 3 سوالات ہیں۔ بس اگر پوری دنیا کے اندر وہ ان 3 سوالات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو آخرت کی زندگی میں کامیابی مل جائے گی۔ اس میں سے ایک سوال، من نبیو کا، تیرا نبی کون تھا؟ کس کو تو اپنا آئیڈیل مانتا تھا؟ پوچھا جائے گا کس کے طریقے کو فالو کرتا تھا؟ ہاں، اگر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتا ہو، آپ کی کامل اطاعت کرتا ہو، تو وہ بآسانی جواب دے دے گا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ نے زندگی کے سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو، آپ کو اپنا اسوہ بنایا ہو، تو انشاءاللہ اس سوال کے جواب میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ تو عالم برزخ میں بھی آپ کے مقام اور مرتبے کو وعدے کیا گیا ہے، اور ایک عالم ہے عالم آخرت۔ عالم آخرت، اس میں بھی آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ میں اولاد آدم کی سرداری کس کے ہاتھ میں دی گئی؟ فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ سب سے پہلے قبر کس کی پھٹے گی؟ ہاں، سب سے پہلے قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹے گی، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کی جائے گی۔ مسلم کی روایت میں، بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں، اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے روز محشر کپڑے مجھے پہنائے جائیں گے، اور میں عرش کے داہنے جانب کھڑا ہوں گا۔ اس مقام اور مرتبے تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ مقام محمود سے نوازے گا۔ شفاعت کبریٰ مقام محمود، یہ وہ مقام ہے جس کو دیکھ کر کے تمام انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت فخر کریں گے۔ اللہ میدان محشر میں شفاعت کبریٰ مقام محمود پر آپ کو فائز کرے گا۔ عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا، امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور اسی شفاعت کبریٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اذان کے بعد پابندی سے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته، اگر کوئی انسان اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے انسان کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، میری شفاعت واجب ہو جائے گی اس انسان کے لیے جو اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود تک پہنچا دے الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ میدان محشر میں ساری کی ساری انسانیت پریشان حال ہوگی، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک انسان اپنے اپنے گناہوں کے پاداش میں پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے موقع پر گنہگاروں کی ایک جماعت باری باری انبیاء کرام کے پاس آئے گی۔ سب سے پہلے آدم کے پاس آئے گی، آ کر کے کہے گی کہ اے آدم، ہماری پریشانی آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہو کتنے پریشان حال ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، جاؤ اللہ سے درخواست کرو کہ اے پروردگارہ حساب و کتاب کا آغاز فرما دے۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، نہیں، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے،
اس لیے کہ آج میرا پروردگار اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے، اس کا یہ غصہ نہ آج سے پہلے کبھی دیکھا گیا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی دیکھا جائے گا۔ اور آدم علیہ السلام اپنے گناہ کو یاد کریں گے، کہیں گے کہ رب نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے نافرمانی کی، میں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں اور اللہ میری پکڑ لے؟ نہیں، میرے ہاتھ سے سفارش نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے آدم علیہ السلام سے یہ ایک گناہ سرزد ہوا، کتنے پریشان ہیں، اپنے ایک گناہ کو یاد کر کے کتنا تڑپ رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، پھر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ ایک غلطی سرزد ہوئی تھی، اللہ سے معافی بھی مانگی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن پھر بھی دیکھیے انبیاء اکرام کی کیفیت، اپنے ایک ایسے گناہ کو یاد کر کے جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، اللہ کے عذاب سے کانپ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا، جاؤ نوح کے پاس، ممکن ہے نوح سفارش کرے۔ نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آج تو نہیں ہو سکتا، میں سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا مانگی ہے۔ اپنی غلطی کو یاد کریں گے۔ پھر نوح سے باری ابراہیم، مختلف انبیاء سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ بھی اپنے گناہ کو یاد کریں گے، کہیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ۔ اب چنانچہ وہ گنہگاروں کی جماعت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں جی آج تم کو اس پریشانی سے نجات دلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سر بسجدہ ہو جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کو ایک ایسی تسبیح سکھائے گا، اسی دن قیامت کے دن اللہ انہیں تسبیح سکھائے گا جس کے ذریعے سے آپ اللہ سے دعا کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے گا۔ تو غرض قیامت کے دن اللہ رب العزت شفاعت کبریٰ، مقام محمود، یہ وہ مقام ہے تمام انبیاء کرام جس کے بنسبت فخر کریں گے، اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے کون ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امتیوں کی تعداد دوسرے امتیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ اگر کسی انسان کے لیے کھولا جائے گا تو میں ہوں۔ اس کے علاوہ آپ احادیث کی مطالعہ کریں، خصوصیت کے ساتھ دیکھیے، وقت تو ہو گیا ہے۔ فضائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مناقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تو سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں، انشاءاللہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو آپ کے سامنے نمایاں ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔